1963 کا ذکر ہے۔ پاکستان آرمی کے سگنلز کور کے افسران کو ایک تربیتی کورس کے لیے امریکہ بھیجا گیا۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سگنلز کسے کہتے ہیں۔ سگنلز فوج کا ایک تنظیمی ڈھانچہ ہوتا ہے۔ اس تنظیم میں مختلف گروپوں کے لوگ مختلف طرح کی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں۔ سگنلز کا کام یہ ہے کہ یہ لوگ نہ صرف اپنی افواج کے مختلف یونٹوں اور محکموں کے درمیان مواصلاتی رابطے کے فرائض انجام دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ دشمن کے نشر کردہ پیغامات بھی پکڑتے ہیں۔ اس سلسلے میں سگنلز کے پاس خاص قسم کے ڈیکٹو سیٹ ہوتے ہیں۔ ان سیٹوں کے ذریعے وہ لوگ دشمن کے نشر کردہ پیغامات کو سن لیتے ہیں۔ اکثر یہ پیغامات کوڈ ورڈز یعنی خفیہ زبان میں دیے جاتے ہیں، لیکن اپنی خصوصی تربیت کے بلبوتے پر یہ لوگ ان پیغامات کی اصل مطلب تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ سگنلز کو فوج میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ مختلف ٹروپس کا ایک دوسرے سے رابطہ بحال رکھتے ہیں اور یہ پیغامات بھی انہی کے ذریعے ایک سے دوسری جگہ تک جاتے ہیں۔ آج کل کے ایٹمی دور میں ایٹمی جنگیں پرانے زمانے کی طرح کسی کھلے میدان میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو کر تو لڑی نہیں جاتی کہ دونوں فوجوں کے کمانڈر ایک دوسرے کی منصوبہ بندی جان سکیں۔ اب تو لڑائی مورچوں میں چھپ کر، مضبوط بنکروں میں بیٹھ کر، ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں میں سوار ہو کر لڑی جاتی ہیں۔ ایک مورچے میں موجود جوانوں کو علم نہیں ہوتا کہ دوسرے مورچے میں کیا ہو رہا ہے۔ توپچی احکامات وصول ہونے پر ہی گولہ فائر کرتا ہے، کیونکہ اسے میدان جنگ تو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ سگنلز ان سب لوگوں کا آپس میں وائرلیس اور ٹرانسمیٹروں کے ذریعے رابطہ بحال رکھتے ہیں۔ ہاں، تو میں آپ کو 1963 کی بات سنا رہا تھا۔ ہمارے افسران کا ایک گروپ پیشہ ورانہ مہارت حاصل کرنے کے لیے امریکہ گیا۔ امریکہ میں فورٹ سیل کے مقام پر وہ مواصلاتی اسکول ہے جہاں ان لوگوں نے ٹریننگ لینی تھی۔ ان دنوں امریکہ کے اخبارات میں ایک پاکستانی افسر کی تصاویر شائع ہوئی جس کا نام کیپٹن محمد حمید اللہ سنبل تھا۔ ایک اخبار نے ان کی تصویر کے نیچے لکھا، پاکستان آرمی کے توپ خانے کے کیپٹن حمید اللہ سنبل، جو فورٹ سیل مواصلاتی اسکول کے طالب علم ہیں اور جنہوں نے اسکول کے افسران کو اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کا معترف بنا دیا ہے۔ جب افسران کا یہ گروپ واپس پاکستان آیا تو کیپٹن حمید اللہ سنبل کو حکومت امریکہ کی طرف سے انتہائی شاندار نتائج حاصل کرنے پر تعریفی سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ کیپٹن صاحب 19 فروری 1933 کو میاں والی میں پیدا ہوئے۔ میٹرک تک تعلیم انہوں نے یہیں حاصل کی۔ اس کے بعد لاہور چلے گئے۔ لاہور میں انہوں نے FSC کا امتحان بڑے شاندار نمبروں سے گورنمنٹ کالج سے پاس کیا اور BSc میں داخلہ لے لیا، لیکن وہ BSc نہ کر سکے اور فوجی ملازمت کا شوق انہیں فوج تک لے گیا۔ انہیں 1955 میں کمیشن ملا اور پہلے ان کو سگنلز میں بھیجا گیا۔ اس کے بعد کیپٹن حمید اللہ سنبل توپ خانے میں چلے گئے۔ امریکہ سے واپسی کے فوراً ہی بعد انہیں کنٹری کورس کے لیے نوشہرہ بھیج دیا گیا۔ جیسے ہی انہوں نے حسب روایت امتیازی حیثیت سے یہاں سے کورس پاس کیا، ان کے کورس کے خاتمے کے چند ہی روز بعد اطلاع ملی کہ بھارتی فوج نے رن کچ کے علاقے میں ناجائز مداخلت کی ہے۔ دشمن کو اس کی حرکت کا مزہ چکھانے کے لیے فوراً پاکستان آرمی کو کارروائی کا حکم دیا گیا۔ پاکستانی فوج نے یہاں پہنچتے ہی ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ دشمن کو ناکو چنے چبوا دیے۔ بھارتی فوج کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ ان کی اس حرکت کا رد عمل اتنا سخت ہوگا اور اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا۔ انہوں نے تو اپنے لیڈروں کے کہنے پر پاکستان کو تلنے والا ہی سمجھ رکھا تھا، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس تھی۔ پاکستانی فوج اس کے لیے عذاب الہی ثابت ہوئی اور اس نے بھارتی محاذوں کو محض چند گھنٹوں کی کارروائی میں ہی آٹے دال کا بھاؤ بتا دیا۔ دشمن بری طرح نہ صرف اس علاقے سے پسپا ہوا جہاں اس نے جارحیت کر کے قبضہ کر رکھا تھا، بلکہ وہ ایسا حواس باختہ ہوا اور اس بری طرح دم دما کر بھاگا کہ اپنا ہی کئی مربع میل علاقہ پاکستان کی فوج کے حوالے کر گیا۔ رن کچ میں بھارتی فوج کی شرمناک شکست کو دنیا بھر کے اخبارات نے خوب اچھالا، کیونکہ دنیا جانتی تھی کہ بھارتی اور پاکستانی فوج کا نفری یعنی تعداد اور ہتھیاروں کے لحاظ سے آپس میں کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک پاکستانی فوج کے مقابلے میں دشمن کے 12 فوجی آتے تھے اور یہی تناسب اسلحے کے لحاظ سے بھی تھا۔ جب ان کی پٹائی کی خبر بھارتی عوام اور پریس کو ہوئی تو انہوں نے اپنی فوج کو شرم دلانی شروع کر دی، جس پر جھنجھلا کر بھارتی فوجی ہائی کمان نے خطرناک منصوبہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ اب وہ پاکستان کو مزہ چکھا کر رہیں گے۔ دشمن نے سارے پاکستان کی سرحدوں پر فوجوں کو جمع کرنا شروع کر دیا، یعنی مورچہ بندیاں ہونے لگیں اور بھارتی حکومت نے دنیا بھر کے ممالک سے دھڑا دھڑ اسلحہ خریدنا شروع کر دیا۔ ان کا جنگی جنون اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ سرحدوں پر نازک صورتحال کے پیش نظر پاکستانی فوجوں کو بھی چھاونیوں سے نکل کر سرحدی علاقوں کی دیکھ بھال کا حکم ملا تاکہ ممکنہ جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ کیپٹن محمد حمید اللہ سنبل توپ خانے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہیں سیالکوٹ پہنچنے کا حکم ملا۔
کیونکہ دشمن نے جنجلاہٹ میں کشمیر سیکٹر سے حملہ کر دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہاں اس کی پوری طرح پٹائی ہوئی کہ اس کو چھٹی کا دودھ یاد آ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہاتھ سے چھمب اور جوڑیاں کے علاقے نکل گئے۔ پاکستانی دلیر افواج برق رفتاری سے پیش قدمی کرتے ہوئے اکھنور تک جا پہنچی۔ انہوں نے اکھنور کی مضبوط مورچہ بندیوں کو بھی چند دنوں میں رون ڈالا۔ بس جی پھر کیا تھا، بھارتی فوج کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ بھارتی ہائی کمیشن نے سوچا کہ اس چھوٹی سی فوج کو تمام محاذوں پر پھیلا کر اس طرح الجھا دیا جائے کہ ان کے راستے کی رکاوٹ ہی ختم ہو جائے اور وہ پاکستان کے اہم شہروں پر قبضہ کر کے نہ صرف یہ کہ اپنی رن کچ اور کشمیر سیکٹر کی شکست کا بدلہ لے لیں گے، بلکہ اس طرح وہ اپنا کھویا ہوا وقار بھی بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انتقام کی آگ میں اندھے ہو کر بھارتی اعلیٰ افسران نے اپنا سارا اسلحہ اور فوج ہی جنگ میں جھونک دی۔ انہوں نے پاکستان کی سرحدوں پر یوں تو تقریباً ہر اہم جگہ سے زبردست حملہ کیا، لیکن دو حملے خصوصی اہمیت کے حامل تھے۔ ایک لاہور سیکٹر کا حملہ، دوسرا سیالکوٹ سیکٹر کا حملہ۔ انٹیلیجنس کی رپورٹوں کے مطابق دشمن سیالکوٹ پر بڑا زبردست حملہ کرنے والا تھا۔ اس حملے سے پہلے پاکستان کے مایہ ناز جاسوسوں نے جو بھارت کے اندر بیس بدل کر ملکی خدمات سر انجام دے رہے تھے، بھارتی فوج کے یہ راز چرا کر پاکستان پہنچا دیے۔ ہماری فوجی ہائی کمان نے فوراً دشمن کے حملے کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے اپنی قلیل تعداد اور معمولی سے اسلحے کے ساتھ ہی صف بندی شروع کر دی۔ کیپٹن حمید اللہ سنبل کو جو ان دنوں اپنے توپ خانے کے ساتھ پسرور کے نزدیک خدمات سر انجام دے رہے تھے، سیالکوٹ سیکٹر پہنچنے کا حکم ملا۔ سیالکوٹ سیکٹر میں نارووال کے نزدیک انہیں جسٹر کے پل کے نزدیک پہنچنے کی ہدایت کی گئی تھی، چونکہ اس طرف سے دشمن کے خطرناک حملے کی نشاندہی پاکستانی انٹیلیجنس کر چکی تھی۔ اس سے پہلے اس کمپنی کو یہ اعزاز حاصل ہو چکا تھا کہ انہوں نے 1 سپٹمبر کو ایک بھارتی طیارے کو جسے ایئر فورس یعنی پاکستانی فضائیہ کے جیالے ہوابازوں نے اترنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے پائلٹ کا نام برج پال سنگھ تھا اور اسے کیپٹن حمید اللہ سنبل ہی نے گرفتار کیا تھا۔ ان کی کمپنی کے میجر صاحب نے اس سلسلے میں ایک انتہائی خطرناک کارنامہ انجام دیا، اس طرح کہ جب بھارتی طیارے کو ہمارے ہوائی جہازوں نے ہتھیار ڈالنے اور نیچے اترنے پر مجبور کر دیا تھا تو اس نے وقتی طور پر دھوکہ دینے کے لیے ہتھیار ڈال دیے اور ایک فوجی ہوائی اڈے پر اتر گیا۔ جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ اب پاک فضائیہ سے جان چھوٹ گئی ہے، اس نے چاہا کہ رن وے سے ہی طیارے کو دوبارہ بھگا کر لے جائے۔ کیپٹن حمید اللہ سنبل کی کمپنی کے میجر صاحب نے اس کی حرکت نوٹ کر لی، کیونکہ ابھی تک برج پال سنگھ نے طیارے کے انجن بند نہیں کیے تھے۔ جیسے ہی اس نے طیارے کو حرکت دی، میجر صاحب اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آگے بڑھے۔ وہ جیپ میں سوار تھے، انہوں نے انتہائی تیز رفتاری سے جیپ چلائی اور طیارے کے سامنے لا کھڑی کر دی۔ اس طرح انہوں نے طیارے کو اڑنے سے پہلے رن لینے کے لیے جگہ نہ چھوڑی۔ یہ انتہائی خطرناک اقدام تھا جو ان کی جان کو زبردست خطرہ لاحق تھا۔ طیارہ سٹارٹ تھا، وہ جیپ سے ٹکراتا تو میجر صاحب کی جان جا سکتی تھی، لیکن انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور بھارتی پائلٹ کی کوشش ناکام بنا دی۔ جب بھارتی پائلٹ برج پال سنگھ نے دیکھا کہ میجر صاحب تو اپنی جان پر کھیلنے سے بھی نہیں ڈرے، تو اس نے طیارے کے انجن بند کر دیے اور ہتھیار پھینک کر نیچے اترایا۔ اس پائلٹ کو جب کیپٹن حمید اللہ سنبل نے گرفتار کیا تو وہ تقریباً رو رہا تھا۔ کیپٹن سنبل نے اس کی ڈھارس بندھائی اور اس کو کہا کہ حوصلہ رکھو، تم جنگ ختم ہوتے ہی رہا کر دیے جاؤ گے، ہم تمہاری طرح بزدل دشمن نہیں ہیں۔ ان کے مہربانہ سلوک کی تعریف رہائی کے بعد اس پائلٹ نے دنیا بھر کے اخبار نویسوں کے سامنے کی تھی۔ پاکستانی فوج کی روایت یہ ہے کہ ہمارے افسر اپنے جوانوں کے دوش بدوش اگلے مورچوں پر بیٹھ کر جہاد کرتے ہیں، اور ان کے جوان جب اپنے افسروں کو اس طرح دشمن کے ساتھ اگلے مورچوں میں دو ہاتھ کرتے دیکھتے ہیں تو ان کے حوصلے بھی دو چند ہو جاتے ہیں۔ کیپٹن سنبل کی کمپنی جنگ سپٹمبر میں سیالکوٹ سیکٹر میں جسٹر برج کے نزدیک ملک عزیز کی خدمات سر انجام دے رہی تھی۔ وہ چونکہ توپ خانے کے افسر تھے، لہٰذا ان کی ذمہ داریاں بھی خاصی نازک تھیں۔ توپ خانہ اگر صحیح طور پر کام نہ کر سکے تو انفینٹری یعنی پیدل فوج کے جوان بالکل بے بس ہو کر رہ جاتے ہیں، کیونکہ توپ خانے کی گولہ باری کی آڑ ہی میں انہوں نے ایڈوانس کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ توپ خانہ دشمن کے مورچوں پر اگر صحیح نشانوں پر گولہ باری کرے تو وہ دشمن کی کمر توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ کیپٹن حمید اللہ سنبل نے اپنی توپیں کیموفلاج کر لی، یعنی آڑ میں چھپا لی۔ اب وہ دشمن کو نظر نہیں آ سکتی تھی، خود وہ بجائے وہیں رہنے کے 1.5 میل دور آگے چلے گئے۔ وہ چھپتے چھپاتے دشمن کے مورچوں کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ ایک جگہ چھپ کر انہوں نے اپنے توپ خانے کو ہدایت جاری کی اور بالکل صحیح ٹھکانوں پر ایسی مؤثر گولہ باری کروائی کہ دشمن کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ ان کا پہلا حملہ ہی اتنا شدید تھا کہ دشمن گھبرا کر اور انتہائی خوفزدہ ہو کر پسپا ہونا شروع ہو گیا۔ کیپٹن حمید اللہ سنبل کی کوششوں سے پاکستانی فوج کے جانباز سپاہیوں نے اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہوئے
نہ صرف دشمن سے جسٹر کا پل چھین لیا بلکہ ہماری فوج دشمن کا شدید حملہ پسپا کرنے کے بعد اس کے علاقے میں 5 میل اندر تک ایڈوانس کر گئی۔ جو ڈیوٹی کیپٹن سنبل انجام دے رہے تھے اسے او پی ڈیوٹی کہتے ہیں۔ او پی کا کام انتہائی خطرناک اور مشکل ہوتا ہے۔ وہ اپنی فوج کی پوزیشن سے بہت دور دشمن کے عین درمیان بیٹھ کر اس پر گولہ باری کرواتا ہے۔ یہ خاص سخت ڈیوٹی ہے اور بڑے ہی دل گردے کا کام ہے، کیونکہ دشمن کے نزدیک ہونے کا احساس ہی اچھے بھلے آدمی کو پریشان کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس خطرناک ڈیوٹی کے دوران کیپٹن سنبل کے ہاتھ ایک اور شکار بھی آ گیا۔ وہ اپنے جوانوں کو خصوصی ہدایات دے کر دوبارہ اپنی پوزیشن سنبھالنے کے لیے واپس جا رہے تھے کہ اچانک ایک جگہ انہیں ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ انہوں نے ایک جگہ گھنی جھاڑیوں کے درمیان کسی دشمن فوجی کی موجودگی کو محسوس کیا۔ یہ دشمن فوج کا او پی تھا جو یہاں چھپ کر کیپٹن سنبل کے وہاں سے گزرنے کا منتظر تھا تاکہ ان پر اچانک حملہ کر کے انہیں شہید کر ڈالے اور دوبارہ اطمینان سے اپنی ڈیوٹی سنبھال لے۔ لیکن قدرت کو بھی ان کی شہادت منظور نہیں تھی، کیونکہ ان سے اللہ تعالیٰ نے ابھی ملک و ملت کے لیے اور بھی بہت سے کام لینے تھے۔ کیپٹن سنبل نے دشمن کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے اسے زندہ پکڑنے کا پروگرام بنایا۔ اس طرح ان کا کام خاصا آسان ہو سکتا تھا اور وہ دشمن کے اس افسر کے ذریعے ان کے وہاں موجود توپ خانے کا پتہ لگوا سکتے تھے۔ یہ انتہائی خطرناک کام تھا کیونکہ وہ دشمن کے انتہائی نزدیک پہنچ چکے تھے۔ اگر وہ اس او پی کو ختم بھی کر دیتے تو فائرنگ کی آواز سے دشمن ہوشیار ہو جاتا اور اس کے بعد ان کے یہاں سے زندہ بچ نکلنے کی امید ہی باقی نہ رہتی۔ اس شیر دل جیالے کیپٹن نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ان تمام خطرات سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیپٹن سنبل بجلی کی سی تیزی کے ساتھ دشمن کو جھکائی دے کر اچانک اس کے سر پر پہنچ گئے اور بھارتی فوج کے افسروں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ کیپٹن سنبل اس کے سر پر سٹین گن تانے کھڑے ہیں، اس افسر کو گرفتار کر کے کیپٹن سنبل دشمن کی پوزیشنوں کے قریب سے کامیابی سے گزر کر اپنے مورچوں کی طرف آ گئے۔ ہماری انفینٹری یعنی پیدل فوج کے جوان جو اگلے مورچوں میں دشمن پر حملہ کرنے کے منتظر تھے، یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے اس بات پر بڑی حیرت ظاہر کی کیونکہ ان کے خیال میں دشمن کے عین درمیان سے اس کے کسی افسر کو اس طرح گرفتار کر کے لے آنا ناممکن تھا۔ کیپٹن سنبل اس افسر کو اپنے مورچوں میں لے آئے اور دشمن کی توقع کے بالکل برعکس اس سے انتہائی شاندار سلوک کیا۔ انہوں نے دشمن کے فوج کے میجر کی تواضع چائے اور بسکٹوں سے کی اور اس سے ایسا شاندار سلوک کیا کہ اس نے بغیر کسی تشدد کے رضاکارانہ طور پر اپنی فوج کے توپ خانے کی نشاندہی کر دی۔ پھر کیا تھا، فوراً پاکستانی توپ خانے حرکت میں آ گئے اور 10-15 منٹ کی قیامت خیز گولہ باری کے بعد ہی اس نے بھارتی افواج کے آہنی قلعوں کو خاک کے ڈھیر میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ میدان صاف ہوتے ہی ہماری انفینٹری کے جیالے اللہ اکبر اور نعرہ حیدری بلند کرتے ہوئے آگے بڑھے اور انہوں نے دشمن کی پیدل فوج پر جان توڑ حملہ کر دیا۔ ہمارے پیدل جوانوں کو اپنی توپ خانے کی مدد حاصل تھی، جس کی آڑ میں وہ ایڈوانس کرتے دور تک نکل گئے اور انہوں نے دشمن کی 2 مضبوط چوکیاں خالی کروا لی۔ 10 سپتمبر 1965 کو جمعے کا دن تھا۔ ہماری صف شکن فوج کا یہ سرفروش اپنے مورچوں سے کافی دور آنکھوں سے دوربین لگائے دشمن کی پوزیشنوں کا جائزہ لے کر ان پر آگ برسا رہا تھا کہ اچانک مارٹر گن کا ایک گولہ اس کے اور اردلی کے درمیان آ کر پھٹا۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ ان کا اردلی معمولی زخمی ہوا جبکہ کیپٹن صاحب کی ٹانگ کٹ گئی اور ان کے سینے پر گہرے گھاؤ لگے۔ کیپٹن حمید اللہ سنبل کے جوانوں کو ان سے بہت محبت تھی۔ ان کا اردلی اپنے صاحب کو اس حالت میں دیکھ کر ضبط نہ رہ سکا، اس کے آنسو بہہ نکلے۔ کیپٹن صاحب نے اسے تسلی دی، اردلی نے اٹھا کر کسی نہ کسی طرح جیپ تک لے آیا، لیکن جیپ بھی دشمن کی گولہ باری سے تباہ ہو چکی تھی۔ کیپٹن صاحب کو ایک فوجی ٹرک کے ذریعے کمپاؤنڈ ملٹری ہسپتال سیالکوٹ لایا گیا۔ تمام راستے وہ مسکراتے رہے، ان کے سینے اور ٹانگ سے برابر خون بہتا رہا، لیکن وہ بجائے اپنی زخموں کی پرواہ کرنے کے اپنی اردلی کو حوصلہ دیتے رہے۔ 11 سپتمبر تک کیپٹن محمد حمید اللہ سنبل موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہ کر وفات قائد اعظم کے روز اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انہوں نے اپنے قائد اعظم کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے وطن عزیز کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ خداوند تعالیٰ نے ان کی شہادت کے لیے بھی وہی دن منتخب کیا تھا جس روز ہمارے قائد اعظم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کی خدمات پر ستارہ جرت پیش کیا گیا۔ جنگ سپتمبر یوں تو سپتمبر کے مہینے سے بہت پہلے ہی شروع ہو چکی تھی، لیکن دشمن نے مختلف محاذوں پر مثلاً لنکچ، یالویٹ، چھمب، جوڑیاں وغیرہ میں پاکستانی بہادر افواج کے ہاتھوں مسلسل زک اٹھانے کے بعد جنجلاہٹ میں جب 6 سپتمبر 1965 کو اپنی پوری قوت کے ساتھ پاکستان کے تمام محاذوں پر زوردار حملہ شروع کیا تو باقاعدہ جنگ بھی شروع ہو گئی۔ دشمن اپنی طاقت کے گھمنڈ میں یہ سوچ رہا تھا
کہ وہ 2-3 روز ہی میں پاکستان کی مختصر سی فوج کو ناکو چنے چبانے پر مجبور کر دے گا، لیکن ادھر سے جب منہ توڑ جواب ملا تو ہندو لالے کو چھٹی کا دودھ یاد آ گیا۔ یوں تو دشمن نے تمام محاذوں پر بڑے زوردار حملے کیے تھے، لیکن اس نے لاہور اور سیالکوٹ پر خصوصی طور پر زبردست حملے کیے۔ جنرل چودھری نے، جو بھارتی فوج کا کمانڈر ان چیف تھا، اعلان کیا کہ وہ اپنے افسروں کے ساتھ 6 سپٹمبر 2 بجے کے بعد لاہور جم خانہ میں جشن منائے گا۔ بھارت کی عوام نے اپنی بزدل فوج کے افسروں پر یقین کر لیا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں بس وہی سچ ہے، ایسا ہی ہوگا۔ بیچاری عوام لاہور کو لوٹنے کے لیے بسوں، ٹرکوں اور موٹر سائیکلوں پر بیٹھ کر لاہور کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی یہ جلوس راستے میں ہی تھا کہ انہوں نے اپنی فوجیوں کی لاشوں کے بھرے ہوئے ٹرک اپنی سرحدوں کی طرف تیزی سے واپس لوٹتے دیکھے۔ ان کے ساتھ ہی ہماری بہادر فضائیہ کے شیر دل پائلٹوں نے ان کے سروں پر برق رفتاری سے پرواز کی تو بیچارے دم دبا کر واپس بھاگ گئے۔ جب دشمن نے ہر محاذ پر منہ کی کھائی اور ان کا بے شمار جانی و مالی نقصان ہوا تو انہوں نے جنگ نہ کرنے ہی میں خیریت جانی اور لالا جی اقوام متحدہ میں جا کر روئے کہ بھگوان کے لیے مجھے پاکستانی فوج سے بچاؤ۔ دنیا بھر کے ممالک نے جب پاکستان کو جنگ بند کرنے کی اپیل کی تو ہم نے اپنی امن پسندی کی وجہ سے اقوام متحدہ کی بات مان لی۔ حالانکہ اب دشمن بری طرح پسپا ہونا شروع ہو چکا تھا۔ جس طرح تیزی سے اس کے پاؤں اکھڑ رہے تھے اور پاکستان کے بہادر افواج جتنی تیز رفتاری سے پیش قدمی کر رہی تھی، اس کے بعد دہلی تک پہنچنا کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا۔ جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ نے 23 سپتمبر کا دن منتخب کیا۔ بھارتی شرماؤں نے اپنی عوام اور دنیا بھر کے اخباری نمائندوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچنے کے لیے سوچا کہ چلو ایک آخری داؤ لگا لو۔ اس مقصد کے پیش نظر دشمن نے اپنی تمام ریزرو یعنی محفوظ افواج بھی 22-23 سپتمبر کو جنگ میں جھونکنے کا فیصلہ کر لیا۔ دشمن کا خیال یہی تھا کہ اس طرح جب فائر بندی ہو جائے گی تو وہ دنیا بھر کے اخباری نمائندوں کو کم از کم اپنا کوئی کارنامہ تو دکھا سکیں۔ بھارتی جرنیلوں نے اپنی سینا یعنی فوج کو سختی سے حکم دیا تھا کہ وہ 23 سپتمبر سے پہلے زیادہ سے زیادہ علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں دشمن کا دباؤ سب سے زیادہ لاہور کے محاذ پر تھا۔ اس نے قریباً اپنی ساری قوت یہاں صرف کر دی تھی۔ لاہور کی سرحد پر ایک گاؤں ایسا بھی تھا جہاں دشمن نے پہلے تو بزدلی سے اچانک حملہ کر کے قبضہ کر لیا، لیکن جب ہمارے جانبازوں نے جوابی حملہ کیا تو دشمن کو مجبوراً سینکڑوں لاشیں اور بے شمار اسلحہ اور گولہ بارود چھوڑ کر گاؤں خالی کرنا پڑا۔ اس گاؤں کے دوبارہ پاکستان کے قبضے میں جانے سے دشمن کو اس علاقے میں زبردست جانی نقصان کا خطرہ تھا، کیونکہ انہوں نے بڑی محنت اور جاں فشانی سے جو مورچے اپنی حفاظت کے لیے کھودے تھے ان پر اب بہادر پاکستانی فوجی مورچے بند ہو چکے تھے۔ اس گاؤں کی حفاظت کے لیے ہماری انفینٹری یعنی پیدل فوج کی صرف ایک کمپنی کیپٹن صغیر حسین کی قیادت میں پچھلے 15 روز سے زندگی اور موت کا معرکہ لڑ رہی تھی۔ فائرنگ کرتے کرتے ان شیر دل جوانوں کے بازو شل ہو چکے تھے، لیکن وہ دشمن کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے تھے۔ انہیں بمشکل ہی دن میں 1-2 گھنٹے سستانے کے لیے نصیب ہوتے تھے۔ دشمن ہر روز تازہ دم ہو کر حملہ کرتا تھا، لیکن ہر روز زبردست جانی نقصان اور مالی نقصان اٹھا کر پیچھے ہٹ جاتا۔ یہ صورتحال دشمن کے لیے بہت پریشان کن تھی۔ 23 سپتمبر کو چونکہ فائر بندی ہو رہی تھی، اس لیے دشمن نے 22 سپتمبر کو آخری اور بھرپور حملہ کرنے کی ٹھانی۔ اس مرتبہ دشمن نے اس علاقے پر پورے ایک بریگیڈ کے ساتھ، جسے توپ خانے اور ٹینکوں کی مدد حاصل تھی، پوری قوت سے حملہ کر دیا۔ دشمن کا حملہ صبح فجر کے وقت شروع ہوا اور اس کا زور بڑھتا ہی چلا گیا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔